اور حکم ہے کہ جب بھی آپ واجب نماز پڑھنے کھڑے ہوں تو واجب تکبیر ملا کے 7 مرتبہ سنت حسین میں کہیں. حسین کی وجہ سے یہ مستحب ہے شریعت میں، یعنی حسین کی وجہ سے. بس پوچھنا ایک بات ہے کہ معصوم نبی وقت فضیلت پہ نماز پڑھتا ہے، اور نبی نے اللہ اکبر پہلی دفعہ جب کہا تو وقت فضیلت آیا ہوگا. اگر آ گیا تو اب وقت فضیلت داخل ہو گیا. جب داخل ہو گیا تو 6 مرتبہ کہنے میں کم از کم آدھا منٹ تو لگا ہوگا. اس کا مطلب ہے آدھا منٹ کی تاخیر ہوئی. جب تک 7ویں تکبیر کہہ نہیں دی نماز شروع نہیں ہوئی تو وقت فضیلت میں 7 منٹ کی تاخیر ہوئی. نبی نے وقت فضیلت سے 7 منٹ تاخیر سے نماز پڑھی کیا؟ جی نہیں، نبی نے بتایا جب تک حسین نہ چاہے وقت فضیلت نہیں آتا. جب تک حسین نہ چاہے وقت فضیلت نہیں آتا. پتہ نہیں آپ کیا اس قسم کے مسائل ہیں کہ نہیں، ہمارے یہاں تو ہے. کہ اس لیے دیتا ہوں کہ جہاں تک آواز پہنچے گی. آج کل لوگ بڑے نماز کی وقت فضیلت پہ بحث کرتے ہیں. یہ مجلس ہو رہی ہے، نماز کا وقت فضیلت آ گیا. دیکھیے نماز کا وقت، جملے پہلے میرے جملے سنیے. دیکھیے نماز کا وقت فضیلت ہے، یہ مجلس کو روک دیجئے. یہ پریکٹیکلی یہ ہوا. مجلس کو روک دیجئے، پہلے نماز پڑھیے. پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ نماز کا وقت فضیلت آیا ہے، نماز قضا نہیں ہو رہی ہے. نماز کا وقت وسیع باقی ہے. فقہ جعفری کے مطابق نماز کا وقت وسیع باقی ہے. دوسرا مسئلہ، ایک بات مجھے اور پوچھنی ہے. جب اخبار پڑھ رہے ہوتے ہو، جب فیس بک پہ بیٹھے ہوتے ہو، جب نیٹ پہ چیٹنگ کر رہے ہوتے ہو، جب کھانا کھا رہے ہوتے ہو، جب زوجہ سے باتیں کر رہے ہوتے ہو، تب تمہیں وقت فضیلت یاد نہیں آتا؟ حسین کی مجلس میں یاد آتا. یاد آتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ تم دین کے دوست نہیں، عزاداری کے دشمن ہو. میں ہر طبقے کے لیے، ہر فکر والے کے لیے، ہر ذہن رکھنے والے کے لیے دلیل رکھتا ہوں الحمدللہ مولا کے کرم سے. مجھ سے آپ کہیں گے قرآن سے، میں قرآن سے بات کروں گا. مجھ سے کہیں قرآن سے دلیل دے دوں گا. مجھ سے کہیں گے حدیث سے، میں حدیث سے دے دوں گا. مجھ سے کہیں گے فقہا کے عمل سے دے دو، میں وہاں سے دلیل دے دوں گا. سنو جو واقعہ سنا رہا ہوں وہ سنو، اور اس لیے کہ اسے محفوظ کرو. واقعہ قم کا ہے، اور میں نے یہی کے اشرے میں ایک بہت بڑی ہستی کا نام لیا، آیت اللہ شہاب الدین مرشی نجفی، جنہوں نے شرح احقاق حق لکھی ہے. اس واقعے کے 3 حوالے دے رہا ہوں. کتاب میں چھپا ہوا ہے. اس کا ایک راوی کراچی میں زندہ ہے. اس کا دوسرے راوی استاد عادل. یہ کون ہے؟ یہ قم مقدس میں ایک بہت بڑے عالم ہیں، دانشور ہیں، حوزے میں ہیں. وہ بھی اس واقعے کے گواہ ہیں. اور واقعہ کیا ہے؟ عاشور کے دن، فضائل پڑھ رہا ہوں، عاشور کے دن معصومہ کے حرم میں ماتم کرتے ہوئے ماتمی
ماتمی دستے آتے ہیں اور وہ معصومہ کو تعزیت پیش کرتے ہیں قم میں. یہ واقعہ آغا شہاب الدین مرشی کی زندگی کا ہے. ماتمی دستے آئے تو شام ہو گئی, عصر ہو گئی, اور جب عصر ہوئی تو ظاہر ہے کہ عصر کے وقت پر آپ کو پتا ہے کہ ہر جگہ کی اپنی, جیسے ہمارے غلامان شہیدان کربلا کی نے ایک عصر تنگ کی مجلس کی بنا رکھی ہے, اور یہ توفیقات ہیں, اس وقت کو سمجھنا چاہیے, اس وقت کی ایک اہمیت ہے. عصر کے وقت پہ ماتم ہو رہا تھا اور یہاں تک کہ آفتاب ڈوب گیا. جب آفتاب ڈوبا تو ماتم کی آوازیں اتنی بلند تھیں, معصومہ قم کی سوانحیات میں چھپا ہوا واقعہ موجود ہے, اتنی بلند تھیں کہ مؤذن حرم کے لاؤڈ سپیکر آپ نے سنے ہوں گے اذان کیسی بلند ہوتی ہے. حرم کا مؤذن آغا کے پاس آیا, اس لیے کہ آغا نماز پڑھاتے تھے, آغا شہاب الدین مرشی نجفی وہاں پر, تو ان کے پاس آ کر کہا کہ آغا اگر آپ اشارہ کر دیں تو تھوڑی دیر کے لیے ماتم رک جائے تو میں اذان کہہ دوں, اس لیے کہ ماتم کی آوازیں اتنی بلند ہیں کہ اگر میں نے اذان دے بھی دی تو سنی نہیں جائے گی. اب جملہ سنا رہا ہوں. تو آغا شہاب الدین مرشی نجفی نے کہا ساکت باش, اگر ای عزاداری نبود ای نماز نبود. سن لیجئے, ہمارے اس وقت کے پانچ بڑے فقہا میں سے جو صف اول کے فقہا ہیں ان میں سے ایک جن کا نام لے چکا ہوں ممبر سے, آغا شیخ حسین وحید خراسانی. 2 سال پہلے جب ماتم پر ان سے سوال کیا گیا تو انہوں نے درس خارج روک کر ماتم پر گفتگو کی ہے, جو انٹرنیٹ پر موجود ہے, یوٹیوب کے اوپر, اردو ترجمے کے ساتھ بھی, انگریزی ترجمے کے ساتھ بھی. اس میں انہوں نے ایک جملہ کہا ہے, اس جملے کو یاد رکھیے, یہ اس لیے سنا رہا ہوں کہ لوگ ان چیزوں کو محفوظ کریں. انہوں نے کہا اگر کوئی شخص ایک لفظ عزاداری کے خلاف زبان سے نکالتا ہے تو وہ کمر رسول کو شکستہ کرتا ہے. وہ کمر رسول, میں ابھی فضائل پڑھا ہوں, وہ رسول کی کمر کو شکستہ کرتا ہے. عزاداری کیا کہا آغا شہاب الدین مرشی نے, اگر یہ عزاداری نبود یہ نماز نبود. یہ عزاداری ہے جس سے نماز باقی ہے. تو ٹکراؤ نہیں, آپس میں نہیں ٹکراؤ. کیوں نہیں ٹکراؤ؟ لوہے کا مقابلہ لوہے سے اور لکڑی کا لکڑی سے ہوتا ہے. کہاں بیٹھے ہیں آپ؟ تلوار کا مقابلہ لکڑی سے نہیں ہوتا. دو الگ الگ چیزیں. حسین بچانے والا ہے, نماز بچنے والی ہے. حسین بچانے والا ہے. رسول
کسی کو مفر نہیں ہے، ترک واجب پہ گناہ ہے، ترک واجب حرام ہے، لیکن اس کے باوجود نماز کو عزاداری سے نہیں ٹکرایا جا سکتا۔ رسول نے اس وقت تک تکبیرۃ الاحرام سے نماز شروع نہیں کی جب تک حسین نے تکبیر نہ کہہ لی۔ دیکھیے کتب حدیث دیکھیے، کتب فقہ دیکھیے، آپ کو یہ ساری تفصیلات ملیں گی جو ہمارے مذہب میں موجود ہیں۔ جتنی نمازیں، یہ 5 وقت کی جو نمازیں ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، یہ 4 رکعت، 3 رکعت، 4 رکعت، یہ ساری نمازیں اصلاً 2 رکعت تھی۔ ان کی اصل 2 رکعت تھی، 2 رکعت۔ یہ بڑھی ہے کسی وجہ سے۔ اس وقت چونکہ حسین پہ بات کر رہا ہوں اس لیے وہ وجہ بتاؤں گا، بس دوسری وجوہات نہیں۔ ہر نماز کی رکعتیں جو بڑھی ہیں جس کی، اس کی کوئی وجہ ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ رسول نماز عصر پڑھ رہے تھے، دوسری رکعت کو ابھی تشہد کی طرف لے جا رہے تھے کہ جبریل آئے دوران نماز، اور دوران نماز کہا ان اللہ یبشرک بالحسین، اللہ آپ کو حسین کی ولادت کی خوشخبری دیتا ہے۔ اللہ آپ کو حسین کی ولادت کی خوشخبری دیتا ہے۔ جیسے ہی یہ کہا پیغمبر نے تشہد کے بعد سلام پڑھنے کے بجائے کھڑے ہو گئے، 2 رکعت حسین کی خبر کے شکرانے پر ادا کیا۔ رسول نے 2 رکعت شکرانے میں ادا کی، شکرانے میں ادا کی 2 رکعت پیغمبر نے، اور جب شکرانے میں ادا کی، صرف یہ تو عصر بتا رہا ہوں، مغرب کی نماز میں خبر آئی تھی مکے میں دوران نماز۔ اچھا جبریل کچھ دیر ٹھہرتے کیوں نہیں ہو؟ یہ رسول نماز پڑھ لیں پھر خبریں دیا کرو۔ ہائے رسول نماز پڑھ لیں پھر خبریں دیا کرو تو جبریل پلٹ کے کہیں گے تم نے قرآن نہیں پڑھا۔ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَىٰ۔ زکریا محراب میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے کہ ملائکہ نے انہیں یحییٰ جیسے بیٹے کی بشارت دی۔ اللہ کی سیرت ہے اپنے نبیوں اور ہادیوں کو اولادوں کی خوشخبری نماز میں دیتا ہے۔ نماز میں دیتا ہے، نماز میں۔ جبریل نے مغرب کی نماز میں کیا ہوا تھا؟ وہ بھی 2 رکعت تھی، 3 نہیں۔ وہ مکے کی بات ہے، رسول دوسری رکعت پڑھ رہے تھے کہ جبریل آئے، سلام کیا اور کہا ان اللہ یبشرک بفاطمہ، اللہ آپ کو فاطمہ کی بشارت دیتا ہے۔ نبی نے کھڑے ہو کے 1 رکعت شکرانے میں پڑھا، یا حسین کی آمد کی خبر کے شکرانے میں پڑھا۔ اما نعمت ملی ہے نبی کو، واجب ہو گئی ہم پر۔
میں نے منت مانی، میری منت دوران عشرہ پوری ہو گئی. میں نے کہا دوران مجلس آپ سے میری منت پوری ہو گئی، میں نے 2 رکعت نماز کی منت مانی تھی، ازخانہ زہرا میں پڑھوں گا، اور آج میں نے اعلان کر دیا. میں نے کہا مجلس کے بعد کوئی جائے نا، میں 2 رکعت پڑھوں گا، آپ کو بھی پڑھنا پڑے گی. کہنے لگے مولانا نعمت ملی ہے آپ کو، منت پوری ہوئی ہے آپ کی، پڑھیں گے ہم. یہ عظمت اہل بیت ہے، یہ عظمت اہل بیت ہے. نعمت ملی ہے نبی کو، شکرانہ ادا کرے نبی. واجب ہو گئی قیامت تک کی امت پر. موقع نہیں ہے، موقع ہوتا تو شرع کرتا. عالم مسافرت میں جب سفر کرو گے تو ظہر 4 کی 2 ہو جائے گی، عصر 4 کی 2 ہو جائے گی، عشاء 4 کی 2 ہو جائے گی، مغرب 1:30 ہو جائے گی. 1:30 ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی نا، 3 کی 3 ہی پڑھنی پڑیں گی. وہ فاطمہ کے شکرانے میں پڑھی تھی. اللہ کو حق فاطمہ میں تقصیر گوارا نہیں. شکرانہ عصر کی 2 رکعتیں بڑھا دی حسین کی آمد کی خبر کے شکرانے میں. انصاف سے بتائیے 2 رکعت اصلاً واجب تھی، 2 رکعت حسین کے شکرانے میں. میں نے آپ کو بتا دیا دین کا مسئلہ، شریعت کا، حدیث کا، جو اصل بات تھی وہ بتا دی. جتنے لوگوں نے آج سنا ہے، جب نماز پڑھیں گے ان کے ذہن میں یہ آئے گا کہ نمازیں کم از کم مکمل نہیں تو آدھی آدھی ضرور اہل بیت کی شکرانے میں ہے نا، ہے نا. تو اب جو اہل بیت سے محبت کرے گا، حسین سے محبت کرے گا، حسن سے محبت کرے گا، سیدہ سے مودت رکھے گا، وہ کیسے نماز چھوڑے گا؟ اسے نماز کبھی بھی نہیں بھولے گی. یوں بھی نماز کی تبلیغ کی جاتی ہے. تاکہ لوگ محبت سے پڑھیں. ایسے پڑھواؤ تاکہ لوگ محبت سے پڑھیں. یہ رسالت کی نماز ہے. 2 موقع میں نے بیان کیے. ایک جگہ شروع نہیں ہو رہی، ایک جگہ آگے نہیں بڑھ رہی. یہاں بھی حسین کی وجہ سے، وہاں بھی حسین کی وجہ سے. رسالت کی نماز ہے، رسالت کی. اب اس تسلسل میں بات کہہ رہا ہوں تو اسے یاد رکھنا، رسالت کی نماز ہے. کیا کروں؟ ایک جملہ کہہ دوں. دیکھیے جب نیت آپ باندھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں واجب فجر کی. کہنا ضروری نہیں ہے، کہنا زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے. وضو میں زبان پر نیت کا لانا ضروری نہیں ہے. اسلام میں نیت اس تحریک اور قوت کو کہتے ہیں جو آپ کو وضو کے لیے اٹھا کر نل تک، پانی تک لا رہی ہے، مصلی تک نماز کے لیے لا رہی ہے. وہ قوت نیت ہے، وہ قوت
نیت ہے. اسی لیے امام نے کہا, امام محمد تقی علیہ السلام نے, امام کا ارشاد ہے نیت المومن خیر من عملہ, مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے. اس لیے کہ اکثر ایسا ہوتا ہے تم نیت اچھے کام کی کرتے ہو, اچھے کام کی نیت آپ کرتے ہیں, مگر درمیان میں کوئی الجھن آ جاتی ہے, آپ اپنے ارادے کو عملی جامہ نہیں پہنا سکتے. اس کا کرم ہے, وہ فرشتوں سے کہتا ہے اس نے جب نیت کی ہے لکھ لو, لکھ لو, نیت المومن خیر من عملہ, تو نیت اس قوت کا نام ہے. اب آپ نے نیت کیا کی, 2 رکعت نماز فجر کی پڑھتا ہوں قربتاً الا اللہ, نہیں الا اللہ, الا اللہ اگر ہوگا تو پھر تو سب کے لیے ہوگی, اللہ کے لیے نہیں ہوگی. قربتاً الا اللہ, پیغمبر نے بھی قربتاً الا اللہ ہی تو نماز شروع کی تھی, قربتاً الا اللہ شروع کی تھی پیغمبر نے نماز. اللہ اکبر قربتاً الا اللہ, سورہ پڑھا تھا وہ بھی قربتاً الا اللہ, دوسرا سورہ پڑھا وہ بھی قربتاً اللہ, رکوع کیا وہ بھی قربتاً اللہ, سجدے میں آئے سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ قربتاً اللہ, سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ قربتاً اللہ, سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ قربتاً اللہ. حسین آ کے بیٹھ گئے سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ, کہہ گیا جو کہنا تھا. سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ, سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ. پیغمبر کی نماز کی عظمت سمجھ میں آئی, یہ ہے نبی کی نماز. اب جملہ بہت آسانی سے پہنچے گا, جاؤ بخاری دیکھو, مسلم دیکھو, صحاح ستہ دیکھو, پیغمبر کے اکابر صحابہ کا جملہ ہے کہ علی جب رسول کے 25 برس کے بعد, رسول کے 25 برس کے بعد جب علی مسند خلافت پر آئے اور علی نے پہلی نماز پڑھائی اور ہم نے علی کے پیچھے پڑھی, تو وہ والی پڑھی جو نبی کے پیچھے پڑھتے ہیں. وہ والی, وہ والی, یہ وہ والی کون سی ہوتی ہے, وہ والی پڑھی. کیا رک جاؤں گا یہاں, ابھی آگے کی منزل ہے. یہ وہ والی کو, حر بہت سمجھدار تھا, کہاں بیٹھے ہیں آپ. حسین نے کہا حر نماز اپنی پڑھے گا کہ ہمارے ساتھ. اس نے کہا نماز تو آپ کی والی پڑھوں گا. صحیح ترجمہ یہی ہے, نماز وہی پڑھوں گا, اور امام حسین کے ساتھ پڑھی. اس کا مطلب ہے حر کو پتا ہے کربلا تک نمازیں 2 ہو چکی ہیں, نبی کے بعد نمازیں 2 ہو چکی ہیں. حر کو پتا ہے کون سی والی پڑھنا ہے. حر کے معاملے میں پورا اشرا بھی پڑھ چکا, انصار حسین پر, حضرت حر پہ کراچی میں 3 تقریریں کر چکا. حر کے معاملے میں لوگ بڑی غلط فہمی میں بھٹکا ہوا تھا, بہکا ہوا تھا. کچھ بھی نہ بھٹکا ہوا تھا نہ بہکا ہوا تھا. عظمت حر میں تقسیر مت کریں, عظمت حر بہت بلند ہے. حر آل محمد کے چاہنے والوں میں تھا, حر آل محمد کے وفاداروں میں تھا. بس بات صرف اتنی تھی کہ فوج میں تھا, تو فوج میں تو بہت سے لوگ تھے. جب تک حر کو یہ یقین نہیں تھا جنگ ہوگی, تب تک اس نے کوئی فیصلہ نہیں کیا. جب حر کو یہ یقین ہو گیا کہ حسین سے یزید کے لشکر کی جنگ ہوگی, تو حر نے فیصلہ کر لیا. حر نے فیصلہ کر لیا. عظمت اہل بیت کو تو ماننے والا تھا, تبھی تو نماز حسین کے پیچھے پڑی ہے, اور عظمت زہرا کا اس نے ذکر کیا ہے. اب جملہ کہوں گا تو پھر مصائب کی طرف تقریر مڑ جائے گی. حر بہت ذہین ہے, مگر مسئلہ یہ نماز کا کربلا میں رکا تو نہیں حر کے معاملے پر, یہ تو آگے بڑھ گیا. کہاں بڑھ گیا؟ وہ دور 8واں, میرا اور آپ کا 8واں امام حضرت ابو الحسن علی ابن موسیٰ رضا علیہ, میرے اور آپ کے 8ویں امام, مامون کا زمانہ. ولی عہدی کا ولی عہدی قبول کر لیجئے. امام نے کہا میں نہیں کروں گا. کہا آپ کو کرنا پڑے گی ورنہ ہم قتل کر دیں گے. کہا اگر بات ہلاکت کی ہے تو میرے نانا نے کہا ہے کہ اپنی جان کو ہلاکت میں نہیں ڈالنا چاہیے.
کچھ چاہنے والے بھی ایسے تھے. اچھا ایسے لوگ ہر دور میں ہوتے ہیں. کچھ چاہنے والے بھی تھے جنہوں نے امام رضا کے سامنے آ کر یہ کہا آپ نے ظالم کی ولی عہدی قبول کر لی. کہ تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ کہ قرآن میں کیا ہے؟ کہ قرآن میں آیت ہے سورہ یوسف میں کہ جب یوسف رہا ہوئے قید خانے سے تو یوسف نے کہا اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، مجھے وزارت خزانہ دے دے، مجھے وزیر خزانہ بنا دے. کافر بادشاہ کا وزیر بننے کی تمنا خود نبی نے کی. جب اس پہ اعتراض نہیں ہو سکتا تو میری ولی عہدی قبول کرنے پہ کیسے اعتراض ہے؟ یہ امام نے خود اپنے زبان سے جملہ ارشاد فرمایا. تو خیر جب ولی عہدی قبول کر لی اور آپ آ گئے مرو میں توس میں اور پہلی عید آئی تو اب یہ ہوا کہ نماز ولی عہد سلطنت پڑھائیں گے. پیغام آیا مامون کا نماز آپ پڑھائیں گے. امام نے کہا مجھے معاف رکھ، میں نہیں پڑھاؤں گا، میں نہیں پڑھاؤں گا. اس نے کہا آپ کو پڑھانا پڑے گی. امام نے کہا میں نہیں پڑھاؤں گا. تیسری دفعہ پھر پیغام آیا، کہا ہماری طرف سے حکم ہے کہ آپ کو پڑھانا پڑے گی. امام نے کہا پھر میری ایک شرط ہے. کہا وہ کیا؟ کہا جیسی رسول پڑھاتے تھے جیسی رسول، یہ مطالعہ کریں لوگ جا کے کتابوں میں ان ساری چیزوں کا، جیسی رسول پڑھاتے تھے وہ پڑھاؤں گا، اور جیسے رسول جاتے تھے نماز عید پڑھانے کے لیے ویسے جاؤں گا. یہ شرط کیوں رکھی ہے؟ یہ شرط رکھنے کی ضرورت کیا تھی؟ اور ویسے ہی گئے، ویسے ہی گئے، ویسے ہی چلے. غلام یاسر کہتا ہے کہ جب عید کا دن آیا تو چونکہ اعلان ہو گیا کہ ولی عہد سلطنت امام رضا نماز پڑھائیں گے تو حکم دے دیا تھا فوجوں کو. تو فوج عوام در دولت پر، اور عیدگاہ تک اتنا مجمع تھا، اتنا ازدحام تھا کہ لکھا ہے اگر سوئی گرتی آسمان سے تو زمین پہ نہیں آتی، سر سے سر ملے ہوئے تھے، اتنا ازدحام تھا. اور وہ یاسر کہتا ہے کہ چونکہ رسول سفید لباس پہن کر نکلتے تھے اور برآمد ہوتے تھے نماز عید کے لیے، تو کہا کہ ویسے جاؤں گا. تو سفید لباس پہن کر امام رضا برآمد ہوئے اور آستینوں کو چنا. اب یہ چننا تو ہندوستان والے ہی سمجھ سکتے ہیں. آستینوں کو چنا اور کہا کہ پیغمبر یہی عمل کرتے تھے. اور عصا رسول کا ہاتھ میں لیا اور کہتا ہے جب حجرے سے باہر آئے تو آسمان کو دیکھا اور کہا اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، 3 مرتبہ تکبیر کہی. اور اس کے بعد قدم آگے بڑھایا تو پھر تکبیر کہی در دولت پہ پہنچ کر. اور در دولت سے مجمع شروع ہو گیا تھا. اور عالم یہ تھا کہ دیواروں پر، چھتوں پر، درختوں پر لوگ جو اونچائی ملتی امام کا نظارہ کرنے کے لیے، دیدار کرنے کے لیے. تو ایک مرتبہ یاسر کہتا ہے کہ جیسے ہی در دولت پر آئے تو امام نے پھر آسمان کو دیکھا. نماز عید کے لیے جاتے ہوئے تکبیر کہنا مستحب ہے، امام کی سیرت ہے، رسول کی سیرت ہے. تو کہا کہ اللہ اکبر. اب کہتا ہے کہ جیسے ہی امام نے تکبیر کہی تو جواب میں جو صحن خانہ میں امام کے غلام اور خواص تھے انہوں نے تکبیر کہی، اور وہ تکبیر کی آواز بلند ہوئی تو باہر سے جواب آیا تکبیر کا. تو تھوڑی دیر میں ایسا محسوس ہونے لگا جیسے کائنات کا ذرہ ذرہ تکبیر کہہ رہا ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ تکبیر کہہ رہا ہے. اور ایک مرتبہ کہہ رہا آواز، اور امام رسالت کے قدموں سے چلتے ہوئے جملہ کہوں، اہل زبان سے جملہ کہوں، بتوفیق الہی بتائید محمد و آل محمد، رسالت کے قدموں سے چلتے ہوئے عیدگاہ کے راستے پر آگے تک پہنچے. رسالت کے قدموں سے چلتے ہوئے، سب اپنی اپنی چال چلتے ہیں، یہ رسالت کی چال چلتے ہیں. یہ
رسالت کی چال چلتے ہیں، رسالت کے قدموں سے چلتے ہوئے ابھی نصف رستہ طے کیا تھا کہ ہر کاروں نے خبر پہنچائی، اگر علی رضا عیدگاہ پہنچ گئے تو تیرا تختہ الٹ جائے گا، تیرا تختہ الٹ جائے گا۔ اس نے جلدی سے پیغام بھجوایا، میں نے آپ کو زحمت دی، میں معذرت خواہ ہوں، آپ دولت کدے پر واپس تشریف لے جائیے، نماز ہمارا مقرر کردہ کوئی بھی پڑھا لے گا۔ امام راستے سے واپس ہوئے، پوچھنا صرف تاریخ سے اتنا ہے، نماز پڑھانے نکلے تھے، ذوالفقار لے کے نہیں نکلے تھے۔ کہاں بیٹھے؟